السلام علیکم ویورز، آج پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ بہت افسوسناک، انتہائی افسوسناک واقع جو لاہور اچھرا بازار میں رونما ہوا ہے۔ تو خبر کچھ یوں ہے کہ لاہور کے علاقے اچھرا میں عربی حروف سے زیب تن لباس پہن کر آنے والی خاتون کو ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شہربانو النقوی نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے مشتعل ہجوم سے تحفظات سے بچا لیا۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز لاہور کے اچھرا بازار میں شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آئی خاتون کو لباس پر لکھے عربی حروف کے باعث مشتعل ہجوم کی جانب سے ہراساں کیا گیا، اور وائرل ویڈیو کے اس خاتون کو خوف کے عالم میں اپنا چہرہ چھپاتے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد خاتون پولیس آفیسر اے ایس شہربانو النقوی اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت بچا لیتی ہیں۔ اور اس دوران خاتون پولیس افسر کی مشتعل ہجوم سے بات کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں خاتون پولیس افسر مشتعل ہجوم کو یقین دلا رہی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ خاتون کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرے گی۔ اس حوالے سے انسپکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت بچا لے کر جانے والی شہربانو نقوی جو ہے ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شہربانو نقوی کو پنجاب پولیس کی طرف سے بے مثال جرات اور کیو پی ایم سے نوازنے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل حکومت پاکستان کو سفارشات بھجوائی جا رہی ہیں۔ خیر، آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتی چلوں ناظرین، تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک عورت خاتون ہے جس نے آن لائن آرڈر کیا ہے اپنا ایک ڈریس، اور وہ آن لائن جو شاپ ہے اس کا بھی میں بتا دوں، وہ کویتی ایک آن لائن بزنس ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتی ہوں۔ اب ہوا کہ اس نے وہاں سے آن لائن آرڈر کیا ہوگا، جیسے بھی کچھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ منگوا لیا ہوگا کسی سے وہ ڈریس جس پہ عربی حروف میں عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور جو مجھے نظر آئے وہ حلوہ لکھا نظر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا جو آیتیں لکھی ہیں قرآن مجید کے، تو نعوذ باللہ آیتیں لکھی اور یہ سوٹ پہن کر آ گئی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اور پتہ نہیں نہ جانے اس کو کون کون سے لیبلز اسی وقت ان مشتعل افراد نے جو دے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو بیچارے اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی اچھرا بازار میں، اور وہاں پاس کی کوئی کارنر کی دکان میں کوئی وہ کھانے پینے آئی ہوگی، دہی بلے فروٹ چاٹ کچھ بھی، تو اس بیچاری کو جو ٹارگٹ انہوں نے بنا دیا، اس کا شوہر اس کے خود کے حواس باختہ ہوئے ہیں، وہ عورت بیچاری کے پاس، یہ اس کی غلطی ہے کہ اس کے پاس ایک دوپٹہ اور چادر بھی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ رہی، مگر وہ اپنا منہ چھپا رہی ہے، اور وہ افراد اس پر ایسے چمڑے میں ایسے اسے آرڈر کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھے جس میں ایک مرد ویڈیو بناتا اسے کہہ رہے ہیں بیٹھنا نہیں، کھڑی رہو، تم بے حرمتی کری ہو، بیٹھنا نہیں، اور وہ بیچاری بیٹھی بیٹھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مطلب اس پہ کیا وہ اس ٹائم اس پہ وہ ایک سچویشن ہوگی، یہ ہم سب خواتین اس کو سوچ کر جان سکتے کہ وہ بیچاری اس ٹائم کون سی اذیت سے گزر رہی ہوگی، اس کا کیا دل چاہ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کچھ کا کچھ ہو جائے، وقت جلدی سے ختم ہو جائے، کہ میری غلطی کیا ہے، میں نے کیا سوٹ پہن لیا، قرآنی آیات آپ لوگ کہہ رہے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ کون سی قرآنی آیت اس میں لکھی ہے۔ اور مجھے جو نظر آیا، یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس میں حلوہ کا لفظ لکھا نظر آیا۔ خیر، یہ جو سارا واقعہ تھا، تو اس سے جو ایک اے ایس پی ہیں شہربانو نقوی صاحبہ، ان کو تو سیلیوٹ میں پیش کرتی ہوں کہ مطلب کیا جرات اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس طرح کے ہماری عوام ہے، اتنی جذباتی ہماری قوم ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سوٹ پہ کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور بینگ اے مسلمان کیا ہم لوگ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ قرآنی آیات لکھی ہیں، ہم اس کے دوپٹے کپڑے سے لا لیں، استغفر اللہ، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، وہاں وہ جو مشتعل افراد تھے انہوں نے سوچا، اور اگر وہاں پہ ڈولفن بھی تھی اور یہ اے ایس پی صاحبہ بھی آئی تھی شہربانو نقوی صاحبہ، اگر یہ وہاں وقت پہ نہ پہنچتی تو وہاں کے موجود جو لوگ ہیں، بقایا کے لوگ جو اس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے، اس کو ہراس نہیں کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس لڑکی کو شاید وہ سب مل کر قتل کر دیتے۔ اتنی صورتحال جو تھی وہ اتنی نازک ہوئی ہوئی تھی کہ اس طرح کا کچھ بھی وہ کر سکتے تھے۔ اس میں وہ اتنی بہادر، ماشاءاللہ جرت کی مثال ہے، وہ بے نظیر میں کہوں گی کہ شہربانو نقوی صاحب ہیں، جنہوں نے اتنا اچھا سٹیپ لیا کہ مطلب ادھر باہر لا کے لوگوں کو کہا
کہ اگر تو یہ عورت نے واقعی اس طرح کی اس کے کپڑوں پہ ہوئی یا قرآن آیات ہوئی تو اس پہ تو میں کیس کروں گی، اس کو لیگلی ہم لوگ دیکھیں گے جو بھی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو آپ لوگوں نے بھی اپولوجائز کرنے، اس سے بھی خود سے بھی، اور وہ اس کو کس طرح سے کپڑے شپڑے اڑا کے چادر اڑا کے وہاں سے لے گئی. تو یہ ہم مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ہے. اور آپ لوگ یقین کر جانیں جتنے لوگ اس بیچاری عورت کو اس ٹائم ٹارگٹ کرے ہوئے نا اس کے شوہر کے سامنے، اتنے سارے مجمع کے سامنے، ان میں سے میجورٹی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے کلمے کتنے ہیں. ہم لوگ بس اتنی جذباتی قوم ہے، ہم لوگ چڑھ دوڑتے ہیں، اچھا یہ ہو رہا ہے، جس نے مکھی بھی نہیں ماری ہوگی وہ بھی وہاں پہنچا ہوگا. میں مطلب بتا رہی ہوں کہ میجورٹی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کلمے ہمارے کتنے ہیں، اور وہ سارے پہنچ گئے جی کہ یہ قرآن آیات لکھی ہیں. یہاں ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ سعودیہ جا کے بیت الخلاء کو عقیدت سے محبت سے چومنے چاٹنے لگ جاتے ہیں اس لفظ کو. حقیقت تو یہ ہے ایسے لوگوں کی. مطلب آپ لوگوں نے ایک دفعہ کو سوچا ہی نہیں کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، اسے ریئلائز تو کرنے دو، اس موقع میں تو ہونے دو. وہ تو پتہ نہیں بیچاری ہوش ہی شاید نہ کھو بیٹھی ہو اس ٹائم، یقیناً اس بیچارے کے ہوش کھو گئے ہوں گے کہ میں نے غلطی کی کیا ہے، مجھے کس بات کی سزا ہے، مجھے میرے شوہر کے سامنے اس طرح سے ہیومیلیٹ کیوں کر رہے ہو، کیا ہے، میری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. مطلب ایک خاتون کے اوپر ایسی اسے شک بھی پڑ جائے نا کہ فلانا بندہ میری ویڈیو بنا رہے، فوٹو کھینچے، تو ہم لوگ کیسی ہو جاتی ہیں ایک دم جذباتی کی ڈیلیٹ کرانی یہ وہ. ٹھیک ہے، تو اسے تو پتہ ہے اس کے سامنے، اس کے شوہر کے سامنے اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، وہ بغیر دوپٹہ وہ دوپٹے کے ساتھ ہے، وہ اس کا ایک الگ کال آف فیل ہے. ٹھیک ہے، اس کا الگ ایک فیل ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا، بینگ پاکستانی کیا کیا. یہ کنٹری بالکل سیف نہیں ہے. یہ میں ادھر ادھر کی اپنی کلیگ سے خواتین سے سنتی آ رہی ہوں، اور اب یہ جو رات کا واقعہ ہوا ہے اس سے نا مجھے مطلب جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہ بیچاری کیا سوچو گی خاتون، اس کے سوٹ پر حلوہ لکھا ہے، اتنے سارے وہاں افراد جو اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے. ڈونٹ مائنڈ مائی ورڈز، مگر یہ بالکل سچ بات ہے کہ اوپر سے نیچے دیکھ رہے تھے کہ اچھا ایک عورت آئی ہے اور یہ اور وہ. انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کے وہ لباس پر جو ان کی نظریں پڑی نا، انہوں نے اپنے سے سوچا یہ تو قرآن آیات ہیں. بھائی آپ لوگ تو واقعی وہ لوگ جو بیت الخلاء لکھے کو بھی چومو گے. خیر آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اب اللہ کرے، میری تو بہت دعا ہے کہ وہ عورت اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس ٹراما سے نکلے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اتنا وائرل یہ کیس ہو گیا، پورے پاکستان سے بھی آگے کی بات چلی گئی. ٹھیک ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ اس عورت کو، اس کے شوہر کو اس ٹراما سے جلد از جلد نکالے. اچھا جی، اب اس دکان کی بات کر لیتے ہیں جہاں سے اس خاتون نے وہ آن لائن آرڈر کیا ہے. وہ بھی جی منظر عام پر آگے دکان، اور انہوں نے وہ جی لگائے بھی ہوئے ہیں کہ ہمارے آؤٹ فٹ ہیں یہ اور وہ. تو ہم پاکستانی جو ہیں ان کو بھی لان تان کرنے پہنچ گئے کہ یہ کیا تم لوگوں نے کیا، قرآن آیات. ہم نے مطلب تو دیکھنا ہی نہیں ہے، بولنے لگ جانا، بس دیکھنا سننا جاننا نہیں ہے، ہم نے ٹا بولنے لگ جانا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ اس پیج نے ایک سٹوری لگائی ہے جو ابھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. وہ سٹوری لگائی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو اس کے سوٹ پہ حلوہ لکھا ہے نا، اس کا مطلب خوبصورت ہے. اور ہماری کیونکہ زبان عربی ہے، ہم کویت سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا پیج کویت کا، ہمارا بزنس کویت کا ہے، اور چونکہ ہماری زبان عربی میں تو ہم کوئی بھی لفظ جو ہے اس کو عربی میں کر کے اس طرح سے کسی بھی فونٹ میں لکھ دیتے ہیں. ہم چاہے انگلش میں لکھ دیں، اردو میں لکھ دیں، یہ ہماری مرضی ہے، ہمارا کام اور یہ وہ. تو بیچاری اس لڑکی کو کیا کیا برداشت کرنا پڑا ہے ہمارے اس ڈریس سے. تو پہلے آپ لوگ خود ایک دفعہ تحقیق کر لیتے یہ اس کو اتنا ٹراماٹائز کرنے کے اس سے. تو خیر یہ کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ. اسلام کا مذاق کھڑا کر سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. ساڈے اسلام کا مذاق ہے یار، یہ نا اس سے کہہ دو کہ کمیز سے اتار. انشاءاللہ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. دوسرا